بتا دیا کہ معاصی سے اجتناب کریں، کفر و شرک سے اجتناب کریں، نفاق سے اجتناب کریں۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے معاصی ہے جو مضر ہے ایمان کے لیے، تو معاصی سے تو نقصان ہوتا ہے، مرجیہ پر رد تھا۔ اب اس بات والی چیزیں بتاتے کہ یہ ایمان کے اجزاء ہے۔ قیام لیلۃ القدر، شب قدر کے نوافل کا اہتمام کرنا اور قیام کرنا، من الایمان جزء من الایمان، یہ بھی ایمان ہی کا جز ہے، یہ بھی مرجیہ پر رد ہے۔ ترجمہ الباب کا مقصد ہے الرد علی المرجیہ، مرجیہ پر، کہ ایمان صرف بسیط، صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان مرکب ہے۔ اور ایمان یہ قیام لیلۃ القدر، شب قدر کے نوافل کا اہتمام کرنا، یہ بھی ایمان ہی کا جز ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم بہرحال یہ ہے کہ ہم پر کوئی رد نہیں بنے گا، ہم کہیں گے یہ جز اس کے ایمان کامل کے اجزاء ہے، یا مقتضیات ایمان میں سے ہے، یا متعلقات ایمان ہے، یا ثمرات ایمان ہے۔ باب قیام لیلۃ القدر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد الأعرج عن ابي هريرة، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقوم لیلۃ القدر، شب قدر کو جو قیام کرے ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، خالص اللہ کی رضامندی خوشنودی کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، صغائر اس کے معاف ہو جائیں گے سارے گناہ۔ چلیے گا ہاں جی، جب آپ نے نفس کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شب قدر میں آپ نے قیام کا اہتمام کر دیا، وہ بھی ایک قسم کا مجاہد ہے نفس کے ساتھ۔ اب اس نفس کو میدان جہاد کے اندر لے جاؤ، جہاد بھی یہ بھی ایمان ہی کا جز ہے اور مثبت اجزاء میں سے ہے، جہاد کرنا یہ بھی جزء الایمان ہے۔ یہ ترقی من الادنی الی الاعلی، شب قدر میں وہ بھی جہاد ہے، مجاہدہ مع نفس ہے، اور اب یہ میدان جہاد کے اندر اس کو نفس کو لے جانا، یہ ایمان کا ایک خاص قسم کا جز ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ ایمان مرکب ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے جیسے کہ مرجئہ کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ کہتے معاصی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہے جی۔ یہ مسئلہ بتائیں۔ اب آئے گا، یہ تو ترجمۃ الباب میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بھی الرد علی المرجیہ، مرجیہ پر رد ہی مقصود ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جہاد، جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہاداً، اس کے صلے میں اگر لفظ اللہ آ جائے، فی اللہ ہے، یا اللہ کی ضمیر آ جائے تو پھر یہ عام معنی میں ہوتا ہے۔ جاہد فی اللہ حق جہاد ہی، یہ بھی مجاہدہ کے معنی میں بھی ہوگا، اور والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے دین کے سلسلے میں کوشش کرتے، یہ بھی عام معنی میں ہوگا۔ لیکن جاہدوا یا جاہدوا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جب اس کے صلے میں آ گیا تو اب تلوار لے کر کے میدان کارزار میں کود پڑنا اور کافروں سے برسر پیکار ہونا، جب جہاد کے صلے میں فی سبیل اللہ آ جائے، یا ویسے فی سبیل اللہ قتال کے سلسلے میں آ جائے، یا خرچوں کے سلسلے میں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ کا مطلب فتویٰ حنفیہ کا اسی پر ہے کہ مجاہدین کو دینا ہے۔ فی سبیل اللہ میں مدرسے داخل نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ مجاہدین کی جن کے پاس تلوار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، غریب لوگ ہیں اور کٹ گئے، جہاد میں جا نہیں سکتے، تو ان کو دے دو۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ منقطع عن الغزوہ، غزوہ سے جو کٹ گیا ہے اپنی غربت کی وجہ سے، ان کو دے دو۔ تو قتال کے سلسلے میں فی سبیل اللہ آ جائے، یا جہاد کے سلسلے میں فی سبیل اللہ آ جائے، تو اس وقت طے شدہ ہے کہ یہ جہاد کے معنی میں ہوگا، یہ ہے کہ کافروں کے ہوں۔ باقی مسئلہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بھائی جب ہمارا ایمان بنے گا تو بس ہو گیا، ترجمۃ الباب کا ہمارا ایمان بنے گا تو ہم جائیں گے جہاد کے لیے۔ تو 80-90 سال میں تم نے کسی کا ایمان نہیں بنایا تو بہتر یہ ہے کہ اس بے ایمان جماعت سے بیٹھ جاؤ۔ 80-90 سال میں جو 36 کروڑ لوگ جڑ گئے، 36 کروڑ لوگ جڑ گئے اور آپ نے ایمان بنایا نہیں ابھی کسی تک، سمجھی؟ تو اس وجہ سے تو پھر بیٹھ جاؤ، بہتر یہ تو۔ اب تک آپ نے کتنے ایماندار بنا دی، یہ مذاق ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، اس کمزور ایمان سے، لنگڑے لوڑے ایمان سے آپ نماز پڑھتے، نماز فریضہ ہے،
حج کرتے حج ایک فریضہ ہے، جہاد کرتے جہاد ایک فریضہ، جہاد نہیں، روزہ رکھتے روزہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اس لنگڑے لوڑے ایمان سے آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ کمزور ایمان ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ سارے فرائض ہیں۔ تو جہاد بھی ایک فریضہ من الفرائض، وہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، لہذا اس لنگڑے لوڑے ایمان کو وہاں بھی لے جاؤ۔ سمجھتا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سارا، اس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہو گیا تو میری زندگی میں مجھے بتا دینا۔ تعریف تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی تعریفات کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہمارا ایمان بنے گا، بھائی ایمان بنے گا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کمزور ایمان سے باقی فرائض کو آپ بجا لا رہے ہیں، تو جہاد بھی فریضہ من الفرائض ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے، تو اس کے لیے یہ کمزور ایمان رکاوٹ کیوں ہے؟ اس کا جواب الحمدللہ ہوگا بھی نہیں، اگر ہو گیا تو مجھے بتا دینا، اور مجھ سے 5000 لے لینا، غریب آدمی ہوں، ملک ریاض تو نہیں ہوں کہ آپ کو بہت بڑا انعام دے دوں، بڑی بات ہے۔ اس میں مرے رگڑے کھائیں کہ بڑے بڑے محرفین جو ہیں نا، جو اپنے تقریروں میں لوگوں کو رلاتے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ دوسری کتنی بڑی تحریف ہے، بھائی ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، حکمران صحیح آئیں گے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اور آپ بھی ایسے بدھو ہیں، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، اعمال نماز، روزے، زکوٰۃ، حج ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود حکمران صحیح ہو جائیں گے، حالانکہ اعمال جمع ہے اور اعمال میں مراتب ہے، جب تمہارے اعمال صحیح ہوں گے تو حکمران اچھے آئیں گے، تمام اعمال، اور ان اعمال میں سے تمام اعمال کا سردار وَذَرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ، اس کو ٹھیک کرو تو پھر عمران خان اور شہباز شریف جیسے لوگ نہیں آئیں گے، اس کو ٹھیک کرو تو یہی چند، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، بے دین اور لامذہب قسم کے لوگ ہیں، یہ تم پر مسلط نہیں ہوں گے، اور جہاد کو چھوڑو گے تو پھر اللہ ذلیل کر دے گا اس طرح تمہیں۔ آپ نے دیکھا کیسا تاثر انہوں نے دیا، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اعمال ٹھیک ہوں گے، اعمال میں نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں مراتب ہے، سب سے تمام چوٹی اور کوہان جو اسلام کا ہے وہ جہاد ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تیسرا کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد بھائی یہ ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ تو آپ یہ کہتے کہ جی ہاں، یہ نفس سردی میں کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، کہاں وضو بناؤ گے سردی میں؟ یہ نفس کہتا ہے کہ شدید گرمی میں ظہر کی نماز میں اب دور مسجد میں کہاں جائیں گے؟ یہ نفس آپ کو نہیں چھوڑ رہا، یہ نفس آپ کو روزہ رکھنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، اس نفس کے ساتھ آپ ادھر جہاد کر رہے ہیں، یہ نفس بزدل نفس آپ کو کبھی میدان جہاد پہ نہیں چھوڑے گا، اس کو کوئی بغیرت اج تمہیں لینا ہے وہاں۔ بات تو بالکل واضح ہے، سامع شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے مولانا، میں نے قانون آپ کو بتا دیا۔ ایک اور چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بہت بڑی تحریف ہے، داڑیاں ہماری بڑی ہے، وقت بھی ہماری تقریروں میں گزر گئی، وقت بھی ہم نے تقریروں میں لگایا، ہم روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، لیکن ہم سے بڑا محرف بھی نہیں ہے، اور تعویل کفر نہیں ہے، تحریف کفر ہے، سمجھ رہے؟ ارے بھائی ہم جہاد کہاں انکار کرتے ہیں؟ ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ترتیب رکھی ہے اللہ پاک نے، وہ ترتیب یہ ہے کہ بھائی پہلے آپ دعوت دے دیں، دعوت کو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر ان کو کوئی ٹیکس دے دو، اور ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ان سے بھائی جہاد ہوگا، تو دعوت دے دے۔ تو اب تک دعوت تو پوری دنیا میں دعوت پہنچی نہیں ہے بھائی، ایک ایک بندے کو پوری دنیا میں دعوت دینی ہے، دعوت نہیں پہنچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد رسول اللہ خوزدار میں پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سندھ میں پہنچا تھا۔ عجیب بات ہے، صحابہ کی جماعت ادھر گلشن معمار میں جیسے آ گئی، یہاں کی صرف بڑوں سے ملے، بولو اسلام کو مان لو اپنی خوشی سے، نہیں تو ٹیکس دے دو، ہماری حکومت کے تحت رہو، اپنے بلوں میں، چرچوں میں، کلیساؤں میں گھس کر کے عبادت کرو، ہم آپ کو کفر کی پرچار کی اجازت نہیں دیں گے، باقی آپ کو تمام حقوق وہ حاصل ہے، نہیں تو پھر ہم آپ سے جہاد کریں۔ صرف وہ ان کے چیدے لوگوں سے ملتے کہ ایک ایک آدمی کو کہتے ہیں پوری دنیا میں دعوت دیں گے، تو پھر اب تک دعوت ہم نے پہنچائی نہیں ہے۔
لہذا پوری دنیا میں دعوت پہنچی نہیں ہے، یہ مشروط، یہ شرط ہے، دعوت پہلے دے دو پھر اس کے بعد۔ ہم جہاد کا انکار نہیں کرتے۔ تو جہاد کا ایسا انکار کرتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے سے کہتا ہے شادی کا انکار تو نہیں کرتا بیٹا، لیکن تیرے دانت جیسے سفید ہے تیرے زیر ناف بھی اسی طرح سفید ہو جائے میں شادی کرا دوں گا۔ تو جب اس کے زیر ناف سفید ہو جائیں گے تو پھر یہ کی شادی کب ہوگی؟ وہ شادی کا رہے گا بھی؟ وَالطَّالِقُ بِالْمُحَالِ مُحَالٌ، تو کس طرح تحریف کرتا ہے ظالم، سمجھ رہی میں کہ بخدا یہ بڑے بڑے ان کے جو پوپ ہے ان سے بھی میں نے سنا، یہ بڑے بڑے جو پوپ ہیں نا، پوپ، ان پوپوں کی تقریر بھی یہ کتاب کوئی دے دو۔ باب الجہاد من الایمان، ہمارے ہاں بہرحال یہ ہے کہ یہ مقتضیات ایمان میں سے ہے، متعلقات ایمان میں سے ہے، ثمرہ ایمان ہے، اور اللہ آپ کو یہ چیزیں یا ایمان کامل کے اجزاء۔ وبه قال حدثنا عربي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل، اللہ پاک نے ضمانت لی اور کفالت لی ہے لمن، اس مجاہد کے لیے کہ خرج فی سبیلی، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لا یخرجہ من دارہ، اس کے گھر سے اس کو کوئی اور چیز نکالتی نہیں مگر الا ایمان بی او تصدیق برسولی، مجھ پر ایمان لانا اور میرے رسولوں کی تصدیق کر دینا۔ یہ او جو ہے نا یہ واو کے معنی میں ہے، بات ختم ہوگی۔ بعض نسخوں میں اور بعض حدیثوں میں یہ واو ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی الا ایمان بھی، اس کو میرے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایمانی اس کو گھر سے نکالتا ہے یا میرے نبی پر یا میرے نبی پر، ایسا نہیں ہے۔ یہ او واو کے معنی میں قرآن میں کئی جگہوں پر او واو کے معنی میں آتا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، ان میں سے دو سزاؤں کے او کے ماقبل اور مابعد کو بادشاہ جمع کر سکتا ہے، اس وقت او واو کے معنی میں ہوگا، اور واو او کے معنی میں ہوتا ہے، او واو کے معنی میں ہوتا ہے اور واو او کے معنی میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یا دو یا تین یا چار، یہ واو او کے معنی میں ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، خیال کر لینا ورنہ مقصد بالکل بگڑ جائے گا حدیث کا۔ لا یخرجہ من بیتی، اس کے گھر سے نکالتا نہیں کوئی چیز اس کو الا ایمان بھی، مگر مجھ پر ایمان لانا، او تصدیق برسولی، میرے رسولوں کی تصدیق کر دینا۔ اللہ نے ضمانت لی، کفالت لی اس بات کی، انتدب اللہ، اللہ نے کفالت اور ضمانت لی اس بات کی، ان ارجعہ، کہ میں اس کو واپس لوٹا دوں گا، اس مجاہد کو، بما نال من اجر، جو کچھ حاصل کرتا ہے اجر، او غنیمت یا غنیمت، او ادخلہ الجنہ، یا یہ کہ جنت کو میں اس کو داخل کر دوں گا۔ یہاں یہ جو او ہے یہ او مانعۃ الجمع نہیں، یہ مانعۃ الخلو ہے، ان باتوں میں سے ضرور ایک ہوگی، ایک ہونا چاہیے، سمجھے، یا اجر و ثواب، یا غنیمت، یا یہ کہ اللہ جنت میں داخل کر دینا۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی یہ جمع نہیں ہوں گے، نہیں، یہ جمع تینوں ہو سکتے ہیں، سب کو سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ ہے مانعۃ الخلو کا ہے، او مانعۃ الخلو کے لیے کہ ان میں سے صورتحال ان میں سے خالی نہیں ہوگی، صورتحال مجاہد کی ان میں سے خالی نہیں ہوگی، میرا رب اس کو اجر دے گا، خالی جھولی اس کا یہ ہے کہ واپس نہیں لوٹائے گا، اس کو اجر دے گا، غنیمت ملے گا، جنت میں داخل کرے گا، باقی یہ کہ ضرور کوئی چیز تو ہوگی، سمجھے۔ باقی مسئلہ ہے تینوں جمع ہو جائیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجر بھی ملے، غنیمت بھی ملے، جنت میں بھی داخل، سب کو سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ ہے او مانعۃ الخلو ہے کہ صورتحال ان میں سے خالی نہیں ہوگی، باقی جمع ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے۔ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، لولا ان اشکا، مخافت ان اشکا، اگر امت پر یہ ہے کہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ما قعدت خلف سریۃ، میں چھوٹے لشکر کے پیچھے بھی کبھی نہیں بیٹھتا اپنے گھر میں، میں ضرور نکل جاتا، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں بالکل نہ بیٹھتا، لیکن امت پر اندیشہ ہے مجھے۔ کیا اندیشہ ہے؟ اگر میں محمد رسول اللہ ہمیشہ چھوٹے بڑے غزوات میں بھی سرایا کے اندر نکلتا جاؤں تو یہ ایسا لازم ہوگا، معذورین کے لیے بھی گنجائش نہیں رہے گی، پھر پیچھے اللہ آپ کا بھلا کرے ملک کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا،
تو اس وجہ سے میں محمد رسول اللہ بسا اوقات یہ ہے کہ جاتا بھی نہیں ہوں، تاکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سارے کے سارے نہ جائیں جہاد میں، کچھ تو پیچھے بھی رہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، کچھ علم پڑھنے کے لیے بھی رہ جائیں، سمجھتا ہے؟ جی لولا ان اشق علی امتی، اس لیے جیسے کہ اذان نہیں دی، اگر اذان دے دوں گا تو پھر لڑ پڑیں گے لوگ اذان پر، لڑ پڑیں گے اذان پہ۔ اور فرمایا کہ زمزم پانی پلاؤ، فرمایا کہ میں نہیں پلاتا، اگر میں نیچے اتروں گا اور کنویں سے پانی حاجیوں کو پلاؤں گا، یہ اتنا ضروری ہوگا کہ پھر آپ کو جو میرے خاندان کے لوگ آل عباس ہے، آپ لوگ حاجیوں کی خدمت اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے، پھر لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ صورت بھی ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریۃ، تو کسی چھوٹے لشکر کے پیچھے، سریہ اور غزوہ کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں، بخاری ثانی میں، وَلَوْ وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، مجھے یہ بات پسند ہے بخدا کہ میں یہ کہ شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں، ثُمَّ أُحْيَا پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلُ پھر شہید ہو جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا پھر زندہ ہو جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلُ پھر مارا جاؤں۔ شہادت اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہ شہادت کی فضیلت کو اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1000 جان دے دے، بار بار زندگی دے دے، بار بار شہید ہو جاؤں، بار بار زندگی دے دے، بار بار شہید ہو جاؤں، بار بار زندگی۔ اور جہاد کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ جہاد کافروں کے سرکوبی کے لیے کیا جاتا ہے، کفر کو کچلنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اب مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ مجھے زندگی دے دے، میں کافروں سے جہاد، پھر شہید ہو جاؤں، پھر مانا میرے جہاد کا سلسلہ بھی جاری رہے اور کفر کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور کفر ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کہ کس سے جہاد ہوگا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے جاری ہونے کی بھی تمنا کر رہا ہے۔ کس کو یہ سمجھ میں آ گیا؟ جہاد تو ہمیشہ کافروں کے ساتھ ہوگا، جامع صدیقیہ کے ساتھ تھوڑے ہوگا۔ سمجھتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب یہ سمجھے کہ اصل مقصد تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور شہادت کی فضیلت کو اور غازی ہونے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اصل مقصود ما سیق الکلام لاجلہ یہی ہے، اور ترجیح اسی کو ہے، نص یہی ہے۔ باقی ضمنی طور پر اگر کفر کا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ متکلم کا مقصد نہیں ہے، مراد نہیں ہے متکلم کا، اس میں آپ الزام نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ الزام دیتے تو سن لو، ابھی آپ نے دعوت دی مولوی منظور کو کہ میرے گھر پہ آ جاؤ، حضرت مولانا منظور صاحب آ جائیں، آپ کے لیے کھانا پکائیں گے۔ مولوی منظور آ گیا تو مولوی منظور کے جوتے بھی آ گئے، مولوی منظور آ گیا، مولوی منظور کی پگڑی بھی آ گئی، مولوی منظور آ گیا تو پیٹ کے اندر پاخانہ 4-5 کلو لے کر کے بھی آپ کے گھر پہ آیا، تو آپ نے پاخانوں کو دعوت دی ہے؟ وہ آپ کا مقصد ہے؟ آپ نے التزام نہیں کیا تھا، لیکن یہ لزوم ہے۔ آپ نے التزام نہیں کیا، اس کا لزوم ہے۔ یہ التزام و دعوت الپاخانہ، بولو، التزام و دعوت الپاخانہ نہیں ہے۔ التزام تو براہ راست ہے وہ مولوی منظور کو دعوت دینا، لیکن اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمی، ملزوم جب آ جاتے تو لوازم ضمناً اور طبعاً آ جاتے، وہ مقصود کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھے بلایا تو میں دھڑا بھی میرا آپ کے پاس آ گیا، زڑا بھی میرا آپ کے پاس آ گیا، دھڑا بھی آ گیا اور زڑا بھی آ گیا، لیکن غول کو اور پاخانے کو تو آپ نے اجازت نہیں دی نا، لیکن وہ آتا ہے۔ تو میرا نبی براہ راست مقصودی وہ اسلام ہے، اسلام کا غلبہ ہے، غزوہ ہے، جہاد ہے، کفر کی سرکوبی ہے۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ جہاد جب رہے گا، کفر رہے گا، ضمنی طور پر میرے نبی کا مقصد نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جی اس طرح پتہ کی بات تھی جو آپ کے سمجھ میں نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوْ وَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ آپ سے عرض کیا کہ شہر کے اندر کتے مرغے تکے کھائیں تب بھی کتا ہے، شیر اگر بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے۔ آپ اس کلاس کے اندر 500 بندے قسم اٹھا کر کے بولو، قسم اٹھا کر کے بولو، دبئی میں، قطر میں، مسقط میں، سعودیہ میں، سب سے زیادہ افغانستان میں، ایران میں
کویت میں قسم اٹھاؤ اپنے رب کو حاضر و ناظر سمجھو، سب سے زیادہ غیرت مند، سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ بولو۔ تم بے غیرت ہو نا، تو اس لیے ظاہر نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ غیرت مند اور معزز طالبان، سمجھتا ہے؟ بہادر بھی ہے اور تم لوگ بزدل ہو۔ تمہارے پاکستان میں مولویوں کی کمی نہیں ہے جی، لیکن ایسا تقسیم کر دیا ان کو، اس طرح تقسیم کر دیا کہ توبہ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ ایجنسیاں بڑی کامیاب ہو گئی، بریلوی دیوبندی کر کے الگ، اہل حدیث کو الگ، اہل حدیث کے ٹکڑے الگ، بریلویوں کے ٹکڑے الگ، دیوبندیوں کے الگ، سین گروپ ہے، شین گروپ ہے، فا گروپ ہے، کاف گروپ ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تب صرف لام گروپ رہ گیا بس، سمجھتا ہے؟ یہ جنے دا پتر ہے۔ جی ہاں، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ تم لوگ مزے کرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مزے کر بھی نہیں رہے آپ۔ تم لوگ مزے بھی کرو یا کچھ بھی کرو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا پر اگر ہمارا روب ہے، میں اپنے کالی پگڑی پہن کر کے جب جاتا ہوں پروگراموں میں لاہور ادھر ادھر، تو ایئرپورٹ والے ہماری کالی پگڑی کو ایسے دیکھتے کہ یا اللہ یہ کون مصیبت آ گئی۔ اگر روب ہے تو وہ جی تبلیغی جماعت کی وجہ سے بھی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے بھی نہیں ہے، روب ہے کالی پگڑی کا تو طالبان کی وجہ سے، سمجھتا ہے؟ روب ہے اس کالی پگڑی کا تو طالبان کی وجہ سے۔ تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، جی گلو۔ اس لیے فرمایا کہ جب جہاد کو ترک کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا، اور ذلیل وہ ہے کہ جو اپنی ذلت کو بھی نہ سمجھے۔ اس سے بڑا ذلیل کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ذلیل ہو کر کے بھی اپنی ذلت کو نہیں سمجھ، پھر بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے معزز ان ذلیلوں کو مدینے سے گھسیٹ کر کے نکالیں گے، لا یخرجن الاعز منها الاذل۔ عزت مند معزز لوگ استاپ پیلار استاپ تگا تا تکم زائن معزز راغلے دے، آپ کہاں سے معزز آگے؟ کتے کا بچہ۔ لا یخرجن الاعز، خود اعز ہے، منہا مدینے سے نکالیں گے کس کو؟ الاذل، ابو بکر کو، ابو بکر عمر عثمان علی کو۔ وہ اذل ہے، ذلیل بھی نہیں، اذل ہے۔ ہمیشہ بے غیرت کی پہچان یہی ہوتی ہے، ذلیل انسان اور خنزیر کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ خنزیر بھی جانوروں کا اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے کہ میں بہت خوبصورت قسم کا ہوں۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، خیال کر لینا مولوی صاحب۔ اس لیے مولوی صاحب میں بھی خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، آپ بھی نہیں، سمجھتے ہیں؟ بس ہمارے جن شاگردوں نے جہاد کیا ہے، اللہ کرے ان کی جوتیوں میں ہمیں جگہ مل جائے۔ بعض گل بانگے پریشان میں زنم، آتش در عندلی بام میں زنم، جملہ گل بار من بستند من، جملہ گل بار من بستند من، سر بدیوار گلستان میں زنم، شیشہ زار ہلائل شتائی، شیشہ زار ہلائل شتائی، کاس در خون شہیدان میں زنم۔ کمال کیا مرسل۔ شیشہ زار ہلائل شتائی، شیشہ زار ہلائل شتائی، کاس در خون شہیدان میں زنم۔ چلو بولی صاحب یہ ہو گیا، چلیے گا پتر۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، رمضان کے نوافل کا اہتمام کرنا۔ تراویح اس میں آگئی، تطوع کا اطلاق تراویح پر بھی ہوتا ہے۔ آگے والے دیکھو صوم رمضان، اور ترتیب بھی یہی ہے مولانا۔ ترتیب کیا ہے؟ آپ کہیں گے صوم رمضان تو فرض ہے اور تراویح تو فرض نہیں ہے، تو پہلے صوم رمضان کو مقدم کرتا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ روزہ رکھتے ہیں یا پہلے تراویح پڑھتے؟ پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اس لیے کہ رات کو جیسے چاند نظر آتا، مفتی عبدالخبیر اعلان کرتا ہے یا مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کرتا، تو پہلی رات تو تراویح ہوتی، پھر دوسرے دن کو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہوتا ہے، پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت نے اچھا کیا نا، تطوع قیام رمضان، قیام رمضان کے اس نے نوافل کو مقدم کر دیا اور صوم رمضان کو مؤخر کر دیا۔ یا کہہ دے ترقی من الادنی الی الاعلی، اس طریقے پر ہوتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ کہہ دیں کہ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں، بڑے بعد میں ہوتے ہیں، چھوٹے پہلے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیروں کے سامنے پہلے پولیس والے آتے ہیں،
گاڑی کے ایسے ہاران آتی، پولیس والے پہلے ہوتے، وزیر بعد میں ہوتا، سمجھ میں ہے کہ تو یہ کہ صوم رمضان وہ مؤخر ہے، اس سے پہلے نوافل وغیرہ، یہ اللہ کا مقدمۃ الجیش ہے، مقدمۃ الجیش پہلے ہوتا ہے۔ یا آپ جیسے دیکھیں گے کہ حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال سمیت و خشخشتک، میں جیسے جنت میں داخل ہو گیا تو میں نے آپ کی جوتیوں کی آواز سنی، مجھ سے پہلے بلال تیرے جوتیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ تو مشکوت میں پڑھا ہے آپ نے، تیرے جوتیوں کی آواز ہے، تو بلال نبی سے پہلے چلا گیا۔ جی ہاں، خدام پہلے جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ خدام پہلے جاتے ہیں، چھوٹے پہلے جاتے ہیں، تو یہاں اسی طریقے چلیے گا پتر۔ عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، صوم رمضان روزہ رکھنا ثواب کی نیت، یہ بھی ایمان ہی کا ایک جز ہے، سب جواب دے چکا۔ وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ باب الدین یسر، دین بہت آسان ہے جی۔ آپ کہیں گے دین کے اندر جہاد بھی ہے، اور راتوں کو نفلیں پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بہت مشقت ہے۔ فرمایا کہ نہیں، دین آسان ہے، جو طاقتور ہے روزہ رکھ سکتے تو روزہ رکھ لے، اور اگر بیمار ہے تو بعد میں قضا کر لیں گے، مسافر ہے تو بعد میں قضا کر لیں گے، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر کے نہیں ہے تو اشاروں سے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی پڑھے، سب کو سبحان اللہ۔ کون کہتے ہیں دین میں سختی ہے؟ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، سمجھنا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، لہذا اجازت ہے، لہذا شلوار نکال کر کے پتلون اپنے دوپر میں یہ کہ ڈال دوں، سمجھے، یا یہ کہ داڑھی منڈا دوں۔ ارے داڑھی جب منڈا رہے تو کیوں داڑھی منڈا رہے؟ دین میں بڑی آسانی ہے، بولو داڑھی کیوں منڈا رہے؟ اس لیے داڑھی منڈا رہے، آج کوئی اور عمل کر رہا ہے، سمجھے بھی۔ یہ سارے امریکہ کی سازش ہے، آپ حضرات دعا فرمائیں یہ سارے امریکہ کی سازش ہیں، دعا کر لینا کہ اللہ پاک جو ہے نا اس سے بس نجات دے دے ہمیں کسی طرح۔ ہاں مولانا، داڑھی منڈانا ظاہر ہے کہ داڑھی منڈانا، آپ کہیں گے کہ اس لیے داڑھی منڈاتا ہوں کہ دین میں آسانی ہے، نہیں جی، منصوصات کو اس طریقہ پر مقطوعات کا کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو۔ باقی مسئلہ جن اعمال کو شریعت نے مقرر کیا وہ آپ کو مکلف بنایا، اس میں آپ کی گنجائش ہے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ معذوری کی صورت میں اللہ نے آپ کو اجازت بھی دی۔ چلیے گا، باب الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحۃ البیضاء، فرماتے ہیں کہ محبوب دین یعنی محبوب عمل اللہ کو الحنفیۃ، فرماتے ہیں کہ یکسو دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو شرک سے پاک، الحنفیۃ جو یکسو، السمحۃ جو السہلۃ بالکل آسان ہے۔ وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، لن یشاد الدین احد الا غلبہ، دین میں سختی اختیار نہیں کرے گا کوئی مگر دین اس پر غالب آئے گا۔ جتنا بھی سختی کرو گے دین کے اندر، فرماتے کہ دین آپ پر غالب آئے گا۔ اس وجہ سے فرماتے فسددو، لہذا میانہ روی اختیار کر دو، راہ راست پہ چلو، میانہ روی اختیار کرو، اور اگر میانہ روی راہ راست پہ نہیں چل سکتے تو قاربو السدادہ، اس کے قریب رہا کرو، وابشروا اور خوشخبری حاصل کرو جو عمل تم کرتے ہو، واستعینوا بالغدوۃ، صبح سے بھی مدد لے لو، والروحۃ سپہر سے بھی، وشیء من الدلجۃ اور رات کے آخری حصے، کچھ آخری حصے سے بھی مدد لے لو۔ مولانا آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم غریبوں نے سفر بھی کیے، پیدل بھی ہم گئے، یہ ہوتا ہے کہ صبح کو لوگ سفر کرتے پھر 10-11 بجے گرمی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، آرام کرتے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ کہ 4 بجے 5 بجے پھر یہ کہ چلتے ہیں رات کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھر آرام کرتے ہیں، رات میں بھی کچھ سفر کر کے آرام کرتے ہیں، پھر صبح سویرے رات کے آخری حصے میں اس میں پھر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گوادر مادر سے لوگ آتے تھے، ایران سے اونٹوں پر آتے تھے، بخدا یہی ترتیب ہوتی تھی ہمارے علاقے سے۔ آپ کو حیرت ہوگی جو سب سے پہلے گاڑی میں یہ 72-73 کی بات ہے، اب اتنی باتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے استاد جی عمر کے بہت بڑے ہیں،
تو یہ مسئلہ بہت خراب ہو گیا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو 72 73 یہ بلکہ 76 77 کی بات ہے کہ یہاں سے ہماری گاڑی روانہ ہوتی تھی چاکی واڑے سے، تو کچا راستہ تھا، اور یہ آج صبح فجر کو روانہ ہو کر کے پورا دن راستے میں، پوری رات راستے میں، کل پورا دن راستے میں، اور پھر جا کر کے عصر کو وہاں کل پہنچ جاتی تھی گاڑی. پورا دن راستے میں، پوری رات راستے میں، 2 ڈرائیور ہوتے تھے. اور کل اسی طرح. اب یہ ہے کہ یہ راستہ 4.5 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں آدمی جا سکتا ہے. اونٹوں پر بھی ہمارے لوگ آتے تھے، 2 مہینے آ کر کے یہاں بکریاں لے کر کے آتے تھے، 150 200 بکریاں بیچ کر کے عید کے موقع پر. پھر یہاں سے اللہ کو سامان لے کر کے اونٹوں پر آتے تھے. 2 مہینہ ان کو لگ جاتا تھا آنے جانے میں. بکریاں چرا چرا کر پہاڑوں میں آسانی سے آتے تھے. یہاں ہب چوکی میں آتے، پھر ہب چوکی سے آہستہ آہستہ جانوروں کو منتقل کرتے تھے کراچی کی بکرا پیڑی میں. تو سفر کے طریقے یہی ہے عربوں کے ہاں. صبح ہے اور اللہ کو سے پہر ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ رات کے آخری حصے. اب فرماتے کہ نماز میں بھی اسی طرح بیک وقت لے کر کے نفل ہی نفل، نفل ہی نفل، نفل ہی نفل، نفل ہی نفل، درود 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 درود، تلاوت 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 تلاوت، تو پھر پاگل ہو جاؤ گے. اس لیے علیکم بما تطیقون من الاعمال، جس عمل کی طاقت رکھتے ہو اس طریقہ پر فرماتے ہیں. جیسے مسافر اس طرح سفر اپنا آسانی یہ ہے کہ دین میں شدت اختیار نہ کر دو. سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ ورنہ مسئلہ خراب ہوگا. انبیاء پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرو. 100 میں وصال آئے گا، آپ دیکھیں گے صحابہ نے رکھنا شروع کیا، حضرت غصہ ہو گیا. فرمایا کہ کاش کہ اگر عید نہ ہوتی نا، عید کا مسئلہ تمہیں بتاتا کہ رکھو مسلسل، تمہیں پتہ چلے کہ کتنے صحابہ بے ہوش ہو گئے. فرمایا تم اپنے آپ کو نبی پر قیاس کرتے ہیں. لستو کاحد منکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. لستو مثلکم، تمہاری طرح نہیں. انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا. نبی مہینوں کے مہینہ نہ کھائے اس کو کچھ نہیں ہوتا، سب کو سبحان اللہ. سمجھتا ہے؟ مہینوں کے مہینے جا کر کے مراقبہ کرے، جیسے سلیمان علیہ السلام عبادت کرتے. سال اس کو گزر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور یہاں ٹھوڑی کے نیچے اس نے جو عصا دیا ہے، کوئی بیوی 100 بیویاں، ایک بیوی اس کو پوچھ نہیں رہی. تو اس لیے نہیں پوچھتی تھی، بیویوں کو پتہ تھا کہ جب یہ مراقبے میں جاتا مہینوں کے مہینے، سال لگ جائے، ان کو چھیڑو نہیں، اللہ کھلاتا پلاتا ہے ان کو. تو نبی پر آپ اپنے آپ کو قیاس نہ کرو. باب الدین یسر، فرمایا قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد، دین میں شدت اختیار کوئی نہیں کرے گا اور سختی نہیں کرے گا مگر الا غلبہ الدین، حال یہ ہے کہ دین اس پر غالب آئے گا. فسددو، راہ راست پر چلو، میانہ روی اختیار کر دو. وقاربو، اگر نہیں تو اس کے قریب رہا کرو. وابشروا وابشروا، اور خوشخبری حاصل کر دو کہ جو جنت کی خوشخبری جو تم عمل کرتے ہیں. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، صبح سے اور شام سے، شام کی ابتدائی حصے سے، وشیء من الدلجۃ، رات کے آخری حصے سے، یہ کہ کچھ مدد حاصل کیا کرو.